اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سی جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر تکلیف نہ سمجھیں ایک تو تھوڑا اس طرف میں زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، ادھر مومنین جو بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، ابن مجرم تیلانہ بے شمار، اور محمد آل محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین. میں چپ ریت کو زمانے کے سلطان کے نام پڑا سنا. کل ایمان نعرہ معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، مذل الحاسدین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، لنگر کا وارث، ماتم کا وارث، جلوس کا وارث، زنجیر کا وارث. نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. مسجدوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، شادی کا وارث،
زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، غدیر کا وارث، کائنات کے وحد بلا فصل کا بلا فصل وارث، گیارہ اماموں کے دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، کائنات میں جو بھی بے وارث ہیں ان سب کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرج و شریف، و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب القابہم و غاصب لباسہم و غاصب فضائلہم و غاصب ولایتہم و غاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ آپ کے اوپر منحصر ہے، دل میرا ہے میں آپ کو ولایت بھی بتاؤں، اور ولایت وہ نہیں جو ممبر پہ پیسے بڑھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ مولانا نقوی صاحب کہاں تشریف فرما ہے؟ میں ان کی زیارت سے محروم ہوں اس وقت۔ اچھا بسم اللہ۔ دیکھتے ہیں جہاں جہاں تک، جی بسم اللہ۔ بار محمد علی محمد بنتر صلوات، پوری دنیا میں جتنی میں نے سپیچز کی مولانا، میں نے ولایت کا پہلا مطلب یہ بتایا، ولایت نام توڑنے کا نہیں جوڑنے کا ہے۔ دیکھتے ہیں کتنا میں گزارشات کر پاؤں گا، وقت کی مسلسل قلت کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تھوڑا سا وقت کھلا مل جائے کوئی دل کی ڈھیروں باتیں آپ سے کر لیں۔ بارہ دیکھتے ہیں، عرض کر رہا ہوں، خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے، خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے، علی سے لے کر مہدی تک یہ جن کے ناپ کا گھر ہے، علی سے لے کر مہدی تک یہ جن کے ناپ کا گھر ہے، علی سے لے کر مہدی تک یہ جن کے ماپ کا گھر ہے۔ یہ کہہ کے مہدی کعبے سے نکالیں گے لعینوں کو، نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ جی بسم اللہ۔ خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے، خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے۔ اچھا شاہ جی، آپ نے کہا ول پڑھو، میں باتیں کرنے لگا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے، مومن کا دل بھی کعبہ ہے اگر ہم ہوں تو۔ بہت شکریہ۔ تیرہ رجب پہ خطاب کیا شان علی، 13 رجب کی بہت ساری
جو راز ہیں جو میرے مالک نے عطا فرمائے میں نے مانگے، بسم اللہ. ہاں تو یہی ہے کتابوں سے زیادہ باب العلم کا سہارا لیا جائے. ہو سکتا ہے کتابوں میں کہیں نہ کہیں ڈنڈیاں لگی بھی ہوں، ہے نا. جب کہہ دیا باب العلم ہے اس کا مطلب باب العلم تھا نہیں. بعض اوقات ہم رٹی رٹائی باتیں آ کے ممبر پہ کرتے ہیں، تھوڑا سہارا لینا چاہیے. آج بھی خیرات علم کی تقسیم ہو رہی ہے، لینے والے کم ہیں. 13 رجب کی بات ہوئی، شاہ نے علی جملہ دینے لگا امام مشن کو. امید ہے زمینوں پہ نہیں ان کے دلوں پہ یہ جملہ انشاءاللہ. 13 رجب امیر کائنات شہنشاہ ممکنات سلطان نجف علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار اپنی مرضی سے کعبے میں آئے. یہ کبھی 13 رجب ہو تو اس پہ بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. سرکار اپنی مرضی سے آئے، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے میرا. امیر ممکنات نے اپنے آنے کے لیے کعبہ کیوں چنا، اسی پہ بات ہوئی. مولانا یہ تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا، میں جملہ کہنے لگا ہوں. یا علی بادشاہ نے اپنے آنے کے لیے کعبہ کیوں چنا، کعبہ کیوں چنا. بہت سارے رازوں میں جو ایک راز ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے، علی پاک نے آنے کے لیے کعبہ چن کے آنے والی نسلوں کو بتایا. زبان سے علی علی نہیں، مجھے ادھر بٹھاؤ یہیں کعبہ بناؤ میں پھر آؤں گا. بہت شکریہ یار سندھی. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. نعرہ زبانی علی علی نہیں، کیونکہ علی ناپاک جگہوں پہ تو آتا نہیں. بہت شکریہ یار، بہت مہربانی. شان آپ کل یہی کہہ رہے تھے نا امیر کائنات پہ گفتگو تھوڑی سی ہو جائے. میرا شہنشاہ معظم ناپاک جگہوں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب یا علی پاک آئے تھے پوچھو رکھو علماء کے سر پہ قرآن، اس وقت کوئی بت شت نہیں تھے، نہیں تھے بت. ہو سکتا ہے کسی کتاب میں کسی نے لکھ دیا ابھی علی بھی آئے تھے تو بت بھی موجود تھے، سوری ٹو سے ایسا نہیں تھا. اور عرفان نے لکھا ہے جب علی بادشاہ آئے بت نہیں تھے. نہیں سمجھے بت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں مورتی کے بنائے ہوئے پتھر کے بنائے ہوئے شکلوں کو بت کہتے ہیں. منبر کے تقدس کی قسم معصوم فرماتے ہیں تمہارے دل میں مال کی محبت بھی ایک بت ہے. امام ہمیشہ بات حق کی کرنی ہے. اولاد کی محبت بھی تمہارے دل میں ایک بت ہے. اب بیٹھے ہوں بت اور بندہ کہہ رہی ہے کیوں نہیں یا علی کا نام پاک اسم اعظم ہے یا نہیں؟ اسم اعظم سے بندہ بہت کچھ تسخیر کر سکتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا. اس کی وجہ یہی ہے بت بھی بیٹھے ہیں، علی کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، علی بیٹھ نہیں رہا. جب علی بیٹھ گیا، مہربانی بھائی تیری کیا بات ہے، جب علی بادشاہ بیٹھ گئے پھر جو کہو گے اسم اعظم. یہی مجبوری ہے، صدیوں سے یہی رولا چل رہا ہے. زبانی کلامی تو سارے کہہ رہے ہیں علی کو بٹھا کوئی نہیں رہا. علی بیٹھنا چاہتا ہے، پورے جسم ایک ہی تو جگہ ہے دل، اور کی جگہ ایسی پاکیزہ ہے نہیں. وہاں سرکار بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بٹھانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہو ساتھ اور مولا بھی بیٹھے. ایسا نہیں ہوتا، جہاں علی آتا ہے وہاں بت نہیں ہوتے. نہیں آپ کے کیا کہنے، آپ کی توجہ اور آپ کی سماعت. خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے. خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے. علی سے لے کر مہدی تک یہ جن کے ناپ کا گھر ہے. یہ کہہ کر مہدی کعبے سے نکالیں گے لعینوں کو، یہ کہہ کر مہدی کعبے سے نکالیں گے کمینوں کو. نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ میرے باپ کا گھر ہے. انگنت درود و سلام سلطان معظم کے مقدس و محتر بارگاہ جو اس وقت درود کا وارث ہے. احسان ہے اس ذات اقدس کے
کہ جن کے مقدس وجود اقدس کی برکت سے کائنات کو لنگر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انگنت درود و سلام ہو اس شہنشاہ معظم کے جن کے پاک نالین کی برکت سے آسمان سے بلائیں ٹوٹ نہیں رہی۔ اگر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑے، جن کی پاک برکت سے مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ نہیں رہی۔ درود و سلام اس شہنشاہ معظم سلطان مکرم کے مقدس و مطہر بارگاہ میں کہ جو اگر ہم جیسوں پہ نگاہ نہ کرے دشمن ہمیں کھا جائے۔ اور ایک اور سرکار کا سلام پڑھ کے میں آتا ہوں موضوع کی طرف۔ انگنت درود و سلام اس وقت کائنات کے واحد محسن اعظم کی مقدس بارگاہ میں، بسم اللہ، زمانے کا محسن اعظم شہنشاہ معظم کی مقدس بارگاہ میں، جو اس وقت بھی خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، بیکاروں کو، کسی کام نہ آنے والوں کو، یا ورشا جی ہاتھ اٹھانے سر سے توجہ کرنی ہے، کسی کام آپ پڑھ رہے تھے، میں مسلسل آپ کو غور سے سن رہا تھا، ادھر دیکھ رہے ہیں، صرف اسد بخاری کو بلانا مقصود نہیں ہے، توجہ کریں، مہربانی، نہیں، توجہ۔ کائنات کے بدکار، خطا کار، گناہ گاروں کو اپنے دادا حسین کا ذکر سنوا کر، آج بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلوا کر بخشش کی سند کے ساتھ ساتھ انتظار میں ہے کوئی آنسو نکالنے والا آئے میں ہور بناؤں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آج بھی منتظر ہے کوئی آئے جس کو میں حور بناؤں۔ تو ہیں القاب مطہرہ سرکار کے ملتے جلتے زبر اور زیر کا فرق، منتظر، ایک جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ایک وہ جو انتظار کر رہا ہے۔ ہم بھی منتظر ہیں، وہ بھی منتظر ہے۔ پہلے آنے والوں کو دیکھ لیں، کل ذرا تار بڑی کر دیجئے گا کیونکہ سامنے سے آنے والے پہ نگاہ پڑتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ، تھوڑی سی تار لمبی کیجئے گا۔ سرکار خیر فرمائیں گے، گھبرائے نہیں، بارگاہ کہیں نہیں جاتے ہیں۔ ایک پاکستان میں 1 روپے کی ڈسپرین ملتی ہے، نوجوان شاید نہ جانتے ہوں، بزرگ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر لکھ دے نا ڈسپرین تو بندہ سمجھتا ہے میں اسی ڈسپرین سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کم از کم اتنا ایمان مضبوط کرو، 1 روپے کی ڈسپرین پہ اتنا یقین ہے بندہ ٹھیک ہو جائے گا، کریم کی کریمی پہ ڈسپرین جتنا بھی یقین۔ ابھی آتے ہوئے جو صاحب آپ نے بھیجے ہیں، آغا صاحب راستے میں آتے ہوئے کہہ رہے تھے شادی دعا کرے، شادی دعا کرے، شادی ہمیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ہم اپنی پردہ داروں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روڈ پہ بیٹھے رہے، شادی بڑی عجیب کیفیتوں سے گزرنا پڑا، شادی بڑے پریشان ہیں، بڑے یہ۔ میں کہ بات سنیں، کوئی نہیں، توجہ کیجئے گا، میں ایک نقطہ، سوری مولانا، میں آپ نہیں، میں بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ تو جانتے ہیں سب، توجہ۔ میں نے ایک نقطہ عرفان کا ان کی خدمت میں عرض کیا، لیکن میں نے کہا واضح میں وہاں جا کے کروں گا۔ بہت سارے کام سرکار بندوں سے کروا کر ان کو فیض یاب کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، مثلاً مومن بیمار ہوتے ہیں، بندے یہ کہتے ہیں مومنین بیمار ہیں، دعا کریں۔ چلو ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے، ورنہ مولا کو پتہ ہے کون سا مومن کہاں بیمار ہے اور اس کو کیا بیماری ہے۔ کائنات کا واحد معالج ہے قائم آل محمد اس دور میں۔ ہاں، سرکار کو پتہ ہے کون کہاں کتنا بیمار ہے، سرکار جانتے ہیں۔ کیوں بیمار ہے بندہ؟ بیرسٹر صاحب کیوں بیمار ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بیمار، نہیں، سرکار کی مرضی اس میں شامل ہے۔ ہو سکتا ہے سرکار دنیا سے جانے سے پہلے اس کو یہیں پاک کر دے۔ بندہ سکھ میں، بہت مہربانی، بندہ سکھ میں مولا کو یاد نہیں کرتا،
اس کیفیت میں یاد نہیں، بندہ سکھی ہو، مال شال آ رہا ہو، پیسے آ رہا ہو، صحت ٹھیک ہو، ویلڈن گاڑیاں کوٹیاں، یہ بندہ اس وقت مولا کو یاد نہیں کرتا. جب بندہ مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، پھر مولا کی ذات یاد آتی ہے. یہاں پیسے نہیں بیٹھے، اس پہ بھی آج مجلس ہو جانی تھی پوری کی پوری اسی بات پہ، لیکن وہ میں مقصد پیچھے رہ جائے گا. یہ آپ لوگوں کا روڈوں پہ بیٹھنا سرکار کی مرضی شامل ہے. تھوڑی سی روحانیت اور معرفت کی اینک لگا کے دیکھیں. آپ سرکار چاہ رہے تھے، بھلا کیوں؟ یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہو اپنے گھر کے بچاؤ کے لیے کر رہے ہو؟ بھائی اپنا گھر بچانا ہے نہیں مولا کا، یعنی کہ تمہارا پروٹیسٹ بھی عبادت میں لکھوا کر پتہ نہیں کس کس گناہگار کے گناہ معاف کر دیے گئے. کلندرانہ بات بھی میں نے کہہ دی، اگر جس کی سمجھ میں آ جائے تو سو بسم اللہ، جس کی سمجھ میں نہ آئے یہی بارگاہ میں چھوڑ جائیے گا. ہاں ہو سکتے پتہ نہیں کس کس کی کہاں کی کوتاہی معاف کرائی گئی. کہ بندے نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، سوری ٹو سے آپ کا اللہ پہ احسان نہیں، اللہ تمہیں نماز کے ذریعے کو رحم کرنا چاہتا ہے. جیسے ماتمی سمجھتے ہیں میں ماتم کر رہا ہوں، حسین مانا جا رہا ہے. ممبر کے تقدس کی قسم میرے حسین کو ماتم کی ضرورت نہیں ہے، ماتم کے ذریعے تمہیں حسین حسین ہی بنانا چاہتا ہے. بہت شکریہ. بہت مہربانی. میں ماتم شبیر کی سدرہ پہ بسا ہوں، سدرۃ المنتہا. میں ماتم شبیر کی سدرہ پہ بسا ہوں، معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا. تم مارو مجھے مار دو واحد، مجھ کو میرا شبیر تو مرنے نہیں دیتا. ہاں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری وجہ سے یہ سارا کچھ قائم ہے. ہماری وجہ سے قائم نہیں، قائم کی وجہ سے قائم ہے. ہم کچھ بھی نہیں، بڑے بھی آئے ہیں چلے گئے. آج ہم دنیا میں بیٹھے ہیں، کوئی ڈائریکٹ ہم آئے ہیں، ایک تسلسل سے آئے ہیں نا، جن کی وجہ سے ہم کتنی پوچھتے چلی گئی ہیں جی. اکثر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. معصوم کی بارگاہ بھی ایک بندہ آیا تھا. چھٹے امام کا دور ہے، کائنات کے صادق کا دور ہے، سرکار امام زمانہ ہے، سرکار حجت خدا ہے، سرکار تشریف فرما ہے. کتاب کا نام معجزات آل محمد. سرکار کے پاس آیا، سرکار کو آگے کہتے ہیں سرکار بڑا عرصہ دل تھا میں آپ کی زیارت کروں، قدم بوسی کروں. شہنشاہ معظم فرماتے ہیں اچھا تو اپنا تعارف تو کرا. جانتے تھے، یہ ذہن میں نہ لانا مولا کو پتہ نہیں تھا. نہیں اپنے جیسا سمجھنا یہ ٹھیک نہیں. اپنے جیسا سمجھنا یہ نامناسب ہے. بشر اور ہیں، نور اور ہیں. ہم آئے 40 دن اماں مسلح پہ نہیں بیٹھ سکتی، جو آئے ہی مسلح پر. مسلح پر بھلا ہمارا ان سے کیا جوڑ ہے؟ ایسے حقیقت ہے. ہم کہہ دیتے ہیں وہی ہم جیسے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے. بابا کون جانے ان کو ماننا اور ان کے حکم پہ اطاعت کرنا ہمارا کام ہے، ان کو جاننا ہمارا کام نہیں. بھائی علی کو جاننے کے لیے کم از کم خدا ہونا پڑتا ہے. کہہ دیا یار، مہربانی ہے، بہت شکریہ. سرکار کے پاس آیا بندہ، سرکار پوچھ رہے ہیں، شہنشاہ معظم پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی نام تیرا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. نام تیرا کہنے لگا جی میں فلاں ہوں. تو بیٹا کس کا ہے؟ جی میں فلاں کا بیٹا ہوں. وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ جی فلاں کا بیٹا ہے. جب سرکار نے کہا نا وہ کس کا بیٹا ہے، توجہ میری طرف کیجیے گا، جب سرکار نے کہا نا وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کا. سرکار فرماتے خاموش، اسکت، سٹاپ، خاموش، سائلنٹ. سرکار مجھے تو یہی باپ نے، دادا نے، پردادا. سرکار آپ میرے پردادا کی نفی فرما رہے ہیں. میں حجت خدا کہہ رہا ہوں، وہ تیرا پردادا ہے ہی نہیں.
یا نامناسب ہے پردہ دار بیویاں سن رہی ہیں، میں بات نہیں کرتا، بس اتنا اشارہ ہی تھا جو میں کہہ گیا. سرکار نے فرمایا جس کو تو پردادا سمجھ رہے وہ تیرا پردادا نہیں ہے. سرکار پھر تو مخلوق گئی، دادے پردادے کن کی نسلیں، کن کی اولادیں، کن کی نسلیں، کن کی اولادیں. سرکار مخلوق گئی، مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں اگر ہمارے سے مخلوق گئی تو پھر گئی، ہم سے مخلوق گئی. میں نے اپنے جملے میں کہا ہمارے سے مخلوق گئی تو گئی. سرکار فرمایا کائنات کے واحد صاحب حسب نسب ہم ہیں. چین سے موضوع پھر مخلوق گئی، فرمایا نہیں، ہم جس کو چاہیں صاحب حسب بھی بنا دیتے ہیں. صاحب ہم جس کو چاہیں صاحب حسب و صاحب نسب بنا دیتے ہیں. ایک دعا کرانے لگا ہوں، آمین کہیے گا. یہ میں نے اپنا درد پچھلے سال یورپ میں اظہار کیا تھا، آج پہلی دفعہ یو کے میں تیسری مجلس میں عرض کرنے لگا ہوں. آمین ضرور کہیے گا. 1400 سال ہو گئے ہیں، مجالس جاری ہیں، نمازیں جاری ہیں، لنگر جاری ہے، ماتم جاری ہے، عزاداری جاری ہے، سارے اچھے اچھے نیک کام جاری ہیں. ہم سب حسینی بھی کہلوا رہے ہیں. سارے حسنی جان منو ایک نہیں، سارے نیک کام سارے دنیا کے جاری ہیں. ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہلوا رہے ہیں. میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، آمین آپ نے کہنا. عرض کر رہا ہوں جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. جو سر کو، میں حسینیت کا تقاضا بریسٹر صاحب کرنے لگا ہوں مادیت سے. آپ کہہ رہے تھے نا یزیدیت پہ بات ہونی چاہیے، کل آپ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کون سا آپ کہہ رہے یزیدیت پہ بات ہونی چاہیے. ممبر کی عظمت کی قسم، یزیدیت ایک بہت بڑے کردار کا نام ہے جو شکلیں بدل بدل کے ہر دور میں آتا ہے. صرف اسی بھی بات ہو، میری تقریر وہ رہ جائے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. شکلیں بدل بدل کے نہیں شادی پھر جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے نمازیوں نے تینوں نہیں رہن دینا، پھر ماتمیاں نے بھی تینوں نہیں رہن دینا. سارے کام ہونے چاہیے برابر. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا مولا جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے. نوجوان ینگ بلڈ، میرا یہ میسج ویسٹ نہ ہو پلیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے، 1400 سال ہو گئے عزاداری کرتے 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 کرتے، عبادات کرتے 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 کرتے، جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا مولا حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. حسینیت کو بھکاری نہیں. شاہ جی ٹکری بھکاری نہیں. جس نے بھی ماتم کیا 7 لسٹ پکڑائی، جس نے بھی وہ عبادت کی، نماز پڑھی 7 لسٹ پکڑائی، جس نے بھی لنگر کھلایا 7 لسٹ پکڑائی. مولانا آج افطاری دیا، مولانا میرے لیے دعا کیجئے گا. بھائی یہ تو تجارت ہو جائے گی، تیری عبادت تو ختم. بہت شکریہ، میں پانی دینا، بہت شکریہ. تیری عبادت تو ختم. مولانا کو دعا کروائے. جس کی رضا کے لیے تو نے کرایا وہ رکھتے ہیں کسی کا؟ ٹھیک ہے جناب علی، جن کی رضا، یا تو رضا انسانی ہے تو بندوں کی رضا پھر تو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر رضا مولا ہو یہ تو بات جچتی نہیں نا. جو سر کو ہاتھ میں لے کے چلے وہ راہی دیتے ہیں. میں نے آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، بعد میں سلام لیجئے گا. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. واجب الاحترام کل بھی آپ اول صف میں تشریف فرما تھی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میں آپ کو جانتا نہیں. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. حسینیت کو بھکاری نہیں. اس رمضان دعا منگوا. حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. ہاں اب آپ خود ہی اندازہ کیجئے گا کہاں. ہاں اچھا بندے ایک اور بات کرتے ہیں، یار ہم ان سے نہ مانگے تو کن سے مانگے؟ اب حیرانی کی بات ہے، تذکرہ بھی سلمان کا کرتے ہیں، تذکرہ بھی میسم کا کرتے ہیں، تذکرہ بھی بزر کا کرتے ہیں، تذکرہ بھی قمر کا کرتے ہیں، تذکرہ بھی 72 کا کرتے ہیں، تذکرہ بھی ابو بصیر کا کرتے ہیں، تذکرہ بھی احمد بن اسحاق امی کا کرتے ہیں،
پھر کہتے ہیں ان سے نہ مانگے تو کن سے مانگے. ایک دفعہ نہیں، ہر دور کی حجت نے اپنے عاشقوں کو متعدد مرتبہ یہی حکم دیا، کچھ مانگو. اولے الامر تھے اپنے اپنے زمانے کے امام، کچھ مانگو کچھ مانگو. عاشق یہی کہتے تھے قدموں پہ ہاتھ لگا کے، جن کو آپ جیسا مل جائے، آپ جیسے کہ ہوتے ہوئے کچھ مانگنا توہین ہے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو. پنجن پاک دے سپر سانک نعرہ تھینک یو بریسٹر صاحب، توجہ کا شکریہ. ہاں ہاں، جن کو آپ جیسا مل جائے. یہ تو کائنات میں ان سے کوئی قیمتی چیز ہو، کرو تلاش. ہے کوئی قیمتی چیز؟ ہم ان کو کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی گوشے میں اس لیے بھی مان رہے ہیں، یہ ہماری بخشش کی ضمانت ہے. یہ بھکاری پن ہے بھئی، بخشش کی ضمانت ہے، معافی دلوا دیں گے جنت میں چلے جائیں گے. یہ نہ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. بخشش کا معاملہ پوچھے گا مولانا ظفر نقوی صاحب سے. واجب الاحترام نے کافی کتابوں کا یقیناً مطالعہ کیا ہے. معصوم کی بارگاہ میں بندہ ہے. مولا فرماتے ہیں تو جنت کی بات کرتا ہے، تو جنت کی بات کرتا ہے، تو متلاشیان جنت کی اور جنت کی دینے کی بات کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں چلو تو تھوڑا بہت ہمارا دم بھرتا ہے. فرماتے ہیں ہم کسی کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر اگر موجود ہوں، وہ جہنم نہیں جائے گا. علی کی بادشاہی ہے، علی اسماعیل الہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. اللہ ایمان دارے نعرہ تکبیر، بسم اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. پاک زہرا دے دشمن تے لعنت، بے شمار، پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت، بے شمار. عظمت زہرا بلند تر صلوات. ہاں جی، کیا بات ہے آپ کی. ابھی تمہیدی باتوں میں ہی کھڑا ہوں، ٹائم ادھر ہونے لگا ہے. ایک چھوٹی سی ہے جی آگا صاحب جی، نہیں مکروہ ہوتا، نہیں ہوتا روزہ ہے جی. بریسٹر صاحب جی، اچھا بریسٹر صاحب ایک بات کرنے لگا ہوں، ایک دل کی درد ایک بیان کرنے لگا ہوں. کیا ہمیں پاکستان میں یہ سکھایا سمجھایا جاتا ہے کہ ماؤں کو ان کے نام سے پکارو؟ کوئی بزرگ جو پرانے ینگ بلڈ ہو سکتے ہیں، یہاں بھی کچھ اور ماحول میں ہو، یہاں موم موم کر کے پتہ نہیں شاید نام لیتے ہوں، وہاں کم از کم جی تھینک یو، وہاں کم از کم ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے. امی، اماں، ماں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ باجی، پھپھو، مامی، نانی، دادی، چاچی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہماری ماؤں کا نام کیا ہے؟ پتہ ہے نا، ہم پتہ ہوتے ہوئے بے پتہ ہوتے ہیں. میں غازی کے فضائل کا ایک جملہ بتانے لگا ہوں. ہم پتہ ہو کے بے پتہ ہوتے ہیں. آج گھر جا کے ایک تجربہ کر لینا، اپنی اپنی ماں کو اس کے نام سے پکار کے دیکھنا، بلا کے دیکھنا، جو بھی نام ہو آواز دے کے، امی نہ کہنا، نام سے پکارنا. کیا کہے گی؟ اتنا بڑا کی ہے، تمیز ہی نہیں ہے. اتنا بڑا کیے ہے، تمیز ہی نہیں ہے. ایسی ہے یا نہیں ہے؟ ایک درد اظہار کرنے لگا ہوں اور امید ہے کسی ایک دل تک ضرور میری بات پہنچے گی، میرا میسج پہنچے گا. یہ بے لوث باتیں ہیں جناب علی، ان میں کوئی کھوٹ اور ملاوٹ نہیں ہے. میں اس نیت سے پڑھ ہی نہیں رہا کہ مجھے یہاں مجالس ملیں گی، یہ ہوگا. ہاں یہ ضرور میں نے کہا تھا شان علی کو کہ جہاں جہاں میرا اناؤنسمنٹ یہ ضرور کرو جتنے دن میں یہاں پہ ہوں، جہاں جہاں یہ میسج نہیں پہنچا وہاں وہاں پہنچواؤ.
جہاں جہاں آپ کے تعلق ہے مجھے بھیجو، میں چلا جاؤں گا. نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے، کسی چیز کی نہیں. میسج پہنچ جائے، سن 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 کے سن ریت جاگ جائے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ نام لیتے ہیں؟ نہیں. ماں جی، اماں جی نام لیں گے، کہیں بھی اتنا بڑا کیا، تمیز ہی نہیں ہے. اگر یہ بات میری سمجھ آ گئی پھر غازی پاک پہ آ جاؤ. کوئی کائنات کا مورخ، کوئی مفسر، چیلنج ہے میرا، ثابت کر کے دکھائے غازی عباس سلمدار نے اپنے گھر کی شہزادیوں کو آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ پکارا. شانیلی چیلنج ہے میرا. وہ تو نمبر آپ کے پاس ہے، مجھے ضرور بتانا فلاں بک میں فلاں جگہ پہ لکھا ہے غازی عباس سلمدار علیہ السلام نے آقا زادی کے علاوہ کسی شہزادی کو نام لے کے پکارا ہے. آقا زادی، آقا زادی، شہزادی، آقا زادی. بس شاہ جی یہ سمجھ آگئی بات تو انشاءاللہ غازی سے وفا کا کچھ تھوڑا بہت اظہار ہو جائے گا. آقا زادی غازی عباس کلنا محمد کا حامل، بے شک بے شک بے شک. اولنا اوسطنا آخرنا پہ بات اگر یہیں تک ہوتی تو میں کلنا والی بات کر کے غازی کو ایسے نہ کہتا. غازی کلنا محمد میں شامل. غازی کے فضائل پہ کبھی موقع بنا آپ کو بتاؤں گا. ابو الفضل کسے کہتے ہیں؟ طبیعت ذہن جڑ گیا تو عرض کرتا جاؤں، سرکار کا نام آ گیا عرض کرتا جاؤں. تراب ایک فضیلت ہے کائنات کی. یا علی ہیں ابو تراب، غازی ہیں ابو الفضل. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بھائی آپ کے سماعت کی کیا. دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. ہاں بات اتنی پہنچ جائے اتنا بھی کافی ہے. سرکار آقا زادی کہہ کر مخاطب، 4 سال کی معصومہ ان کو بھی آقا زادی. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پوچھنا علماء سے. آقا زادی معصومہ. اب غازی جیسی ہستی آقا زادی کہے، ہم در کے نوکر کھڑے ہو کر شہزادیوں کو ناموں سے پکارے، یہ جچتا نہیں. غازی سے وفا نہیں ہے. اس طرح ہم عام طور پر سلوات لگواتے ہیں نا، پاک شہزادی کا نام لے کے حق یہ بنتا ہے غلام پاک سیدہ پہ درود، ملکہ کونین پہ درود، معظمہ عالمین پہ درود، مخدومہ کائنات پہ درود، ام ابیہ پہ درود، حسنین کی اماں پہ درود، رسول کی اکلوتی بیٹی پر درود. لاکھوں لقب ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ لاکھوں لقب ہیں. اپنے باس کو بھی ہم سر سر کہہ کے پکارتے ہیں. باس کو نام لے کے تو پکارو، ہمیں خیال ہے وہ نوکری سے نکال دے گا. باس کا اتنا احترام ہے، کائنات کے باسوں کا بھی احترام. اور جملہ مذاہب کا یہ مسلمہ کلیہ ہے، بادب بامراد بے ادب. شاباش، ادب لازم ہے. کوشش کرو ادب کے ساتھ شہزادیوں کی اسماء مقدسہ پکارو. فائدہ ہے غازی کی نظر میں منظور نظر بن جاؤ گے. میں آپ کے سندھ پڑھ کے آیا ہوں بھائی جی. سید کو اہل بیت کہتی ہیں سندھ میں، نہیں کہتے اہل بیت. سید آ جائے بابا اہل بیت آ گئے. میں وہ کافی جگہوں پہ پڑھ کے آیا ہوں، اہل بیت آ گئے. اہل بیت کس لیے احترام ہو رہا ہے؟ نسبت ہے نا. جو مالک ہیں، بہت شکریہ واجب رہو، تھینک یو جناب. جو مالک کائنات ہیں ان کا بھی تو احترام ہونا چاہیے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ نحو میں بھی، آپ قصیدوں میں بھی ادب کے ساتھ ہیں. کوئی دیر نہیں لگتی تبدیلی کرنے میں. سیدہ، پاک بی بی، پاک شہزادی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ابھرے کہ بخاری صاحب آئے تھے، وہ ایک درس دے گئے، پیغام دے گئے، پیسے نہیں لیتے، فیس نہیں لیتے، ان کی اپنی طبیعت ہے، ان کو اور مولا کا معاملہ ہے. اگر ہم نام نہیں لیں گے ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے کسی سے. ہاں بعد میں باتیں میں پاکستان میں سن رہا ہوں، بعد میں باتیں کہتے بخاری صاحب آگے کہتے شہزادیوں کے نام. بابا میں تمہیں روک نہیں رہا، ادب سے کہنے کا کہہ رہا ہوں.
رہ گئی اگر نام نہیں لوگے تعارف کیسے ہوگا؟ ان کا تعارف تمہارا محتاج نہیں. بہت شکریہ، مہربانی واجب الاحترام. جن کا ذاکر خود خدا ہو وہ بدو کے تعارف کے محتاج. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا شکریہ. امید کرتا ہوں آپ جب بھی درود پڑھواؤ گے یا ویسے ہی نام لوگے، شہزادی کا تذکرہ ہوگا تو آپ ادب سے کرو گے. بڑے میں علماء ذاکرین کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، منقبت خانوں کی، کہ آپ ایسا نہ کرو. آپ کو منزل حاصل کرنے کے لیے کم از کم سب سے پہلا سٹیپ مودت کا، معرفت کا ادب ہے. ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. بھائی جی ادب کے مرحلوں میں بڑے مراحل ہیں. مولا جانتا ہے، معصوم فرماتے ہیں بیٹے کو چاہیے وہ باپ کے چہرے پہ نظر نہ کرے، سوء ادبی ہے. میں کیا کھڑے ہو کے بیان کروں، کیا بتاؤ، سوء ادبی ہے. باپ کو اس طرح آنکھیں اٹھا کے نہیں، آنکھیں نیچی کر کے دیکھیں. والد محترم کہہ کے پکارے اپنے باپ کا کہ جس نے مرنے کے بعد رشتہ بھی توڑ دینا، اتنا ادب. جس رشتے نے قبر میں حشر میں ساتھ رہنا ہے. آپ کی کیا بات ہے. امیر کائنات کا ایک چھوٹا سا فضائل، اور میں کوشش کرتا ہوں بہت چھوٹا سا ایک واقعہ اور 2 جملے مسائل اور اجازت ہے. ایک میں نے کل گزارش کی تھی کہ یہ جو تصور ہماری بکس میں اکثر جگہوں پہ موجود ہے کہ سرکار کو نعوذ باللہ کوئی عورت آ کے قائم آل محمد کو نعوذ باللہ شہید کرے گی، یہ غلط آئیڈیالوجی، نظریہ لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کیا گیا ہے. اس کی دلیل میں نے گزارشات کی تھی کہ جب سرکار تشریف لے کے آئیں گے، قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، ظالم بما ظلم کائنات سے ختم ہو جائیں گے. ظالم. اس کی ساتھ ایک اور دلیل گزارش کی تھی، معصوم کا فرمان ہے جب ہمارا لال آئے گا اس وقت پتھر کے پیچھے چھپا ہوا دشمن بھی آشکار ہو جائے گا. آشکار ہو جائے گا. سامنے اس طرح نہیں آئے گا، پتھر کہے گا مہدی تیرے گھر کا دشمن ہے. حتیٰ کہ روایت یہاں تک پڑی ہے کوئی درخت کو چیر کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گا، درخت گویا ہوگا قائم، تیرا دشمن یہاں چھپا ہے. بلکہ یہاں تک پڑا ہے کوئی زمین میں خندقیں بنا کے چھپنے کی کوشش کرے گا، زمین پہلے ہی جواہرات اگل کے کہے گی میں تو کچھ رہنے نہیں دے رہی نیچے. کچھ رہنے دشمن آشکار ہو جائے گا. جب ظالم بما ظلم ختم ہو جائیں گے تو یہ پھر عورت کہاں سے آ جائے گی، نہیں سمجھ آئے گی. ایک دعا امام زمانہ پڑھتے ہو، اللہم کل ولی کل حجت ابن، پڑھتے ہو نا، آخر میں کیا کہتے ہو، ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. کیا کہتے ہو؟ طویلا کہتے ہو یا نہیں؟ یہ آج سے کہا جا رہا ہے ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا؟ نہیں، قصص الانبیاء اور ڈھیروں کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں، آج سے نہیں، صدیوں سے کہا جا رہا ہے ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. افسوس ہوتا ہے یہ 2 روایات ہمارے شیعہ کتب میں، پہلا یہ قائم کو نعوذ باللہ ایک عورت آ کے شہید کرے گی. بابا یہ ایسی بات نہیں ہے، نہ ضمیر تسلیم کرتا ہے نہ ذہن مانتا ہے، جو ہے ہی قائم. کیا میں حیران ہوتا ہوں لکھنے والوں کو ابھی یہ خیال نہیں آیا کیا 11 کی شہادتیں کم ہے، ابھی 12ویں کی پھر کرنی ہے؟ نہیں سمجھ آئے گا، نہیں سمجھ آئے. میں دل کی بات کر گیا، جو پہنچ گیا میں شکر گزار. ابھی نعوذ باللہ من ذالک 12ویں کو شہید ہوتا دیکھنے، خدا نہ کرے ابھی ہم سے بکھری بھی مزاریں یہ برداشت نہیں ہوتی. قطعاً ایسی بات نہیں ہے، سرکار قائم ہے ارزقا طوعا. اور یہاں تک دوسری روایت یہ لکھی ہے 7 سال امام کی حکومت، 9 سال امام کی حکومت، یا زیادہ سے زیادہ کتب شیعہ میں لکھی ہے 11 سال امام کی حکومت قائم رہے گی، اس کے بعد بس اتنی ہوگی. معذرت کے ساتھ اگر اتنی چھوٹی سی حکومت ہے تو ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا کیوں کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئے گا. اگر اتنی شارٹ سی حکومت ہے سرکار کی تو طویلا کیوں کہتے ہو؟ طویلا کہنا چھوڑ دو جب حکومت ہی شارٹ سی ہے. ایسا نہیں ہے، سرکار ہیں ولی المظلومین، کائنات کے ولی،
जनाब आदम की औलाद से लेकर अपने दौर में ज़हूर के वक्त तक जितने भी कायनात के जालिम हैं, सबकी सरकोबी महदी ने करनी है। वली जो है, नहीं अब वली पे बात हुई तो हमारी बात बहुत लंबी हो जाएगी। वली क्या है, वो निकाह का खुतबा बताना पड़ेगा, वली की हैसियत क्या होती है, कैफियत क्या होती है, बात बहुत लंबी हो जाएगी। सरकार का एक लक़ब मतर है अपना आगा साहब, फल्लाकुल हाम, खोपड़ियां चीरने वाला। खोपड़ियां फल्लाकुल हाम, यही तो कमाल है कायम का। जब ज़हूर करेगा जालिमीन की खोपड़ियां चीर के निकालेगा, हाँ, और मजलूमों को कब्र से आराम के साथ उठाएगा। यही तो कमाल है, आराम के साथ खोपड़ियां चीरे। अच्छा, ये सरकार ने जब सिलसिला इंतकाम शुरू करना है, सरकार के बहुत सारे अलकाब मुताहिरा है। सरकार ने अगर वली अल मजलूमीन आदम के दौर से बोर तो नहीं हो रही तबीयत, आदम के दौर से सरकार इंतकाम का सिलसिला शुरू करे, वली बन के मजलूमों के, कितना टाइम लगेगा? कितने 100 साल गुजर गए, ऐसा दिया है ना अभी तो। इसके बाद सरकार मुसर्रत आले मोहम्मद भी है। ये भी लोगों के ज़हनों में मेरी कौम शिया रजत में कहता हूँ, हुक्मन कहा करो, मौलानाओं को, आलिमों को, जाकिरों को, जो भी पढ़ने उनको कहा करो, हमें रजत बताओ, हमें बताओ कि हमारे सरकार कायम के ज़हूर पर हमारी काम ड्यूटियां क्या होगी, हमने सरकार के लिए क्या क्या करने हैं, और कायनात में सरकार के आने पर क्या होगा। ये तो यहाँ यही सुना के चले जाते हैं सब कि सरकार बस रो जाओ और जन्नत चले जाओ। नहीं, जो भी अली अकबर की बर्छी को रो के खाली दुनिया से चला जाएगा वो जन्नत जरूर जाएगा, मगर आशिक रोने के बाद जब दुआ मांगेगा, अल्लाह मुझे अली अकबर के सेहरे दिखा। बहुत शुक्रिया, फिर वो खाली जन्नत नहीं, महदी कब्र से आके कहेंगे उठ मैं तुझे अली अकबर के सेहरे। ये आइडियोलॉजी पेनिट्रेट ही नहीं की गई। हाँ, मरने के लिए भी यही ज़हनों में तसव्वुर है कि मर गए तो बस मर गए, बस कब गए, उठे तो बस उठेंगे तो जन्नत। सॉरी, ये नहीं है, थोड़ा सा ज़हन बदलो। एक दुआए अहद है, मौलाना से पूछना, उम्मीद है यहाँ पढ़ते होंगे आप लोग, जिस तरह हदीसे किसा और दुआए कुमैल, बड़ी कमाल की ये दो दुआएं, हदीसे किसा और दुआए कुमैल, खैर बरकत के लिए। आगा साहब, पूरी मफातिल जनान में एक वाहिद दुआ है। अच्छा, खैर बरकत दुनिया की, हदीसे किसा से, दुआए कुमैल से दुनिया की खैर बरकत, पूरी मफाती में वाहिद दुआ है जिसको दुआए अहद कहते हैं। नहीं समझ? मैं आपके यूके का मिनिस्टर बन के यहाँ अनाउंसमेंट शुरू कर दूं, जनाब जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट हो, जितने बेरोजगार, कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें नौकरियां बांटूंगा, जितने भी हैं सारे आके कहेंगे शाह जी हम हैं, शाह जी आपको ये आली का वास्ता, शाह जी मौला का वास्ता, नौकरी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। छठे इमाम आज से 1400 साल पहले नौकरी दे गए, सरकार फरमा के चले गए, जो 40 दिन रोजाना दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ, वो अगर जिंदा हुआ उसका कदम एक वहां होगा जहां वो होगा, दूसरा कदम काबे में होगा। क्या पड़ी है आपकी, क्या बात है जी? सरकार जो सोया हुआ पर मैं घबराने की जरूरत नहीं, तो आयत पढ़ता हो, इंतजार कायम करता हो, मातम में भी मौला को बुलाता हो, नमाज में भी मौला को बुलाता हो, रोजे में भी मौला को बुलाता हो। सरकार फरमाते हैं हमारे कायम को बुलाता हो, हम वादा करते हैं, तो आयत पढ़ता हो, हम वादा करते हैं, सुबह जब उठे उसको चाहिए तकिए के नीचे हाथ मार के देखे, रुकता लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे हो काबे आ गया है। सरकार मेहरबानी, मैं आपने नारा लगाया, मेहरबानी आपकी, बाकी तो हैरान और परेशान हुए बैठे हैं, पता नहीं ये नई बातें हमारे सामने कहां से आ गई हैं। सरकार हो सकता है रुके की तरफ निगाह ना जाए, इंतजार में हम सो जाएं, कैसे पहुंचेंगे इस मुकद्दस नंबर की अजमत की कसम। मासूम फरमाते घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया के जिस कोने, क्योंकि ज़हूर का ऐलान होना है अचानक, अचानक जहां सो रहे होगे, शर्त इंतजार दुआए अहद है। हम वादा करते हैं तुम जहां भी हुए, रुके की तरफ निगाह ना भी गई, बमा बिस्तर काबा बुला लेंगे। बमा बिस्तर
اکبر، یہ کوئی چھوٹی نوید نہیں ہے بابا بستر. میں نے پاکستان میں ایک جگہ مجلس پڑھی، آپ سے کوئی گنا بہت بڑا مجمع. ایک صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے شاہ جی یہ کوئی مقناطیسیت والا نظام ہے، بندہ لمحے میں کعبے پہنچ جائے، سویا ہوا ہو جڑا والا میں اور پہنچ جائے کعبے میں. میں نے کہا تیرا دل نہیں مان رہا؟ کہتے طبیعت نہیں مان رہی، مجھے قرآن سے دکھاؤ. نہیں کوئی گل نہیں. کسی نے کہنا شاباش شاباش، کہنے لگا جی مجھے قرآن سے دکھاؤ. میں نے کہا قرآن تو یہ دکھاتا ہے کہ نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے. نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے. پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے. محمد کے پسینے سے بنا ہوا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بولا. مشکل کشائی شیر خدا دی حاجت روالی ہر کچاری گلی علی علی بال غم ناوی کول کول یا علی کل ایوان رے. بما بستر بلا لیں گے. سرکار موت بھی تو برحق ہے، مر گئے تو کیسے پہنچے گے؟ سرکار فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتے کرتے دنیا سے جاؤ. کل میں تھوڑی سی اسلام پہ گفتگو کروں گا، شان علی مجھے یاد دلائیے گا، پتہ نہیں چلتا گفتگو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. کل میں تھوڑا سا اسلام بتاؤں گا. یہ جب دعائے ترجمے کے ساتھ پڑھو گے پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ اسلام کون سا ہے جس کو مہدی آ کے نافذ کریں گے. یہ پڑھو گے پھر یہ بات تھوڑی کلیئر ہوگی. بہرحال اور کوشش کیجئے گا اردو میں پڑھیے گا. میں لانے لگا تھا، مجھے دوستوں نے کہا شاہ جی فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے ہیں یو کے، ہو سکتے ہیں آپ کے ان ڈاکومنٹس جو لے کے جا رہے ہیں مطلب پوسٹر فارم میں چھپی ہوئی ہیں. ایک ملنگ نے چھپوائی ہیں، ہے بھی گجرات کا ہی، اس نے چھپوائی ہیں تو انہوں نے ڈیوٹی میں لگائی سید جہاں بھی پڑھا کرو میری طرف سے فری بانٹا کرو. سلام میں اس ملنگ کو میری طرف سے فری بانٹا. میں لے کے آنے لگا تھا، انہوں نے میں نے کہا شاہ جی فرسٹ ٹریول ہے، ایسا نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ کہہ دیں پتہ نہیں آپ کیا انتشار پھیلانے جا رہے ہو. میں نے کہا وہ عربی اردو لکھی ہے، پڑھنے والوں کو پڑھوا لیں گے، ایسا کوئی انتشار کی تو بات ہے نہیں. یہ تو قائم کے لشکر میں قائم کے فضائل کے ساتھ یہ سلام لکھے. لیکن وہ نہیں لا سکا، واٹس ایپ پہ موجود ہے. شان علی میں آپ کو دوں گا، یا جس کو چاہیے واٹس ایپ لازمی پڑھیں، لازمن پڑھیں. اچھا اسی ضمن میں ایک بات ممبر پہ کھڑا ہوں، نہ اپنی بناوٹ نہ اپنے نام اور ان چیزوں سے میرے امام نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے. یقین جانیے شیخ فیملی خواجگان نارو والی لاہور میں کافی زیادہ ہے، شادی میں ان کا بزنس بھی بہت زیادہ ہے. وہاں میں آج سے 7 سال پہلے ایک محفل کی صورت میں پیغام دینے جب گیا، وہاں میں نے دعائے عہد کا جب بتایا، وہ قدرتاً 6 سال بندہ دعا عہد پڑھتا گیا. 6 سال بعد پروردگار کے حکم سے حکم ربی سے دنیا سے چلا گیا. اس کی بیٹی میرے ایک دوست کو ٹھیک 1 سال بعد ملی. بیٹی نے بتایا میرا باپ دنیا سے چلا گیا، انکل آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. وہ دوست مجھے بتانے لگے کہ ان کی بیٹی ملی. کہہ رہی تھی میں پریشان تھی باپ کے جانے کے بعد کہ ملاقات نہیں ہو رہی، باپ کس حال میں ہے، کوئی پتہ نہیں کس کیفیت میں ہے، ملاقات نہیں ہو رہی. 40 دن میں نے مسلسل باپ کو رو رو کے یاد کیا. کہنے لگی جب میں بہت روتی تھی اور کہتی تھی میرا مولا مجھے دکھا تو صحیح میرا باپ کس حال میں ہے. کہتی ہے 40ویں دن مجھے ایک منظر نظر آیا. ممبر پہ کھڑا ہوں، امام مشن کھڑا ہوں، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جس کو چاہیے میں لاہور جا کے ان کا فون نمبر بھی دے دوں گا. یہی ہوتا نا حوالہ کہاں لکھا ہے، بات کس نے کی ہے. میں نے کہا نا بناوٹی میں ہوں نہیں. وہ کہتی ہے 40ویں دن جب میں رو رو کے کہتی تھی مولا مجھے میرے باپ کی حقیقت دکھاؤ، اس وقت کس حال میں ہے. 40ویں دن میں کیا دیکھتی ہوں، قائم آل محمد تخت پہ بیٹھے ہیں. سرکار کان تخت پہ بیٹھے ہیں، میرا باپ ان کی کچہری میں بیٹھا ہے. میں قریب گئی باپ کے، سرکار مسکرا کے گفتگو کریں. باپ کے قریب گئی، باپ کو کہا یہ کون ہے؟ اور انہوں نے کہا جن کے دادا نے دعائے عہد کا حکم دیا تھا ان کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا تم یہ کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جو میں روزانہ ناغہ نہیں کرتا تھا نا، جس طرح میں کہتا تھا، اور بیٹی کو کہہ رہے کھانے کا ناغہ کر لیتا، دعائے عہد کا ناغہ نہیں کرتا تھا. بس دعائے عہد کی برکت ہے، قائم نے اپنے قرب میں بٹھا لیا.
पढ़ो, जो इंग्लिश में पढ़ सकते हो ट्रांसलेशन भी मौजूद है नेट पे, इंग्लिश में पढ़ो, समझ के पढ़ो। सरकार हमसे कहलवाना क्या चाह रहे हैं। हाँ, और इस माजरत के साथ हम अपने सरदार को भूल गए। सच्ची बात कर, कुरान से पूछो, अहदीस को देखो, जहां भी देखो हमारी गर्दनों पे हकूक हमारे सरदार के, हमारे इमाम ज़माना के हैं। मैं इसी ज़िमन में एक छोटा सा जुमला, हो सकता है कल टाइम ना मिले, काफ़ी दिल है कि बातें आपसे हों, एक छोटा सा जुमला बताता जाऊं। बाबा अली बादशाह ने बेटे हसन को एक वसीयत की थी, मेरा लाल 21 रमज़ान मेरी नाका की महार एक नकाब पोश को जाके पकड़ाना और उससे पूछना नहीं तुम कौन हो। थोड़ा सा मैं एक जुमला कह दूं फिर मसाइब की तरफ में आता हूँ। मेरा लाल उससे पूछना नहीं तुम कौन हो। बाबा की वसीयत मान के पाक हसन मुश्तबा ने नाका बाबा का ताबूत रखा, नाका की महार पे सरकार रवाना हुए। जिस मकाम पे हुक्म फरमाया था वहां पाक हसन पहुंचे, देखा आगे एक नकाब पोश। पाक हसन बादशाह ने नाका, शायद इमाम ज़माना समझ आ जाए, नाका की महार पकड़ाई पाक हसन बादशाह ने। कम अज कम 8 से 10 कदम, कुतुब में लिखे चंद कदम, 8 से 10 कदम इतने ही बनते हैं। सरकार हसन मुश्तबा पीछे खड़े हुए, सरकार आवाज दे के कहते हैं, नकाबपोश बता तू कौन है। नकाब के अंदर से आवाज आई, आपको बाबा की वसीयत याद नहीं? सरकार हसन मुश्तबा वहीं खड़े होकर मुस्कुरा के कहते हैं, बाबा की वसीयत याद है, बाबा की वसीयत याद है। मौला करे ये मेरी बात दिल में उतर जाए, मकाम इमाम ज़माना आश्कार हो जाएगा। बाबा की वसीयत याद है। नकाबपोश इस वक्त मैं इमाम ज़माना हो के कहता हूं, बता तो कौन है। नकाब उतारा तो कौन था, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरे से बेहतर जानते हो। इमाम ज़माना हो के हुक्म देता हूं, बताएं आप कौन है। मैं ये कभी नहीं कहता फजीलत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। नौज़ बिल्लाह, मुसीबत बशर के लिए है। हाँ, इनकी शान में ये जुमला गुस्ताखी है। नौज़ बिल्लाह, ये तो मुश्किल कुशा है, इनके लिए मुसीबत थोड़ी है, ये तो रज़ा इलाही के सिलसिले हैं। हाँ, और दूसरी बात, ये जो मिंबर पे आके, याद रखना, ज़हन में रखना ये बात है, मिंबर पे आके जो बयान होते इस घर के मसाइब, ज़हन में रख के मसाइब सुना करो। ये घर मजबूर नहीं, ये घर मुख्तार है। जिस तरफ, बहुत शुक्रिया, जिस तरफ फज़ाइल में हम इनको बहुत मंजिल पे ले जाते हैं, मसाइब में भी गया गुजरा नहीं बनाना चाहिए। ये घर मुख्तार घर है, ये मजबूर घर नहीं। कहीं कत्ल हो जाए, बस कहीं कत्ल हो जाए, 4 सवाल मुआशरे में जरूर होते हैं। पहला सवाल ये होता है, मकतूल कौन? दूसरा सवाल होता है, कातिल कौन? तीसरा सवाल बहुत अहम है, वजह कत्ल क्या है? 1400 सालों से हमें पता है मकतूल कौन है, मोहम्मद वाले मोहम्मद। कातिल कौन है, यजीदियत ऐसी है। वजह कत्ल वो भी हमें मालूम है। चौथे सवाल पे कभी हमने गौर नहीं किया, पूछो वो कैसे है। बहुत अहम मैसेज है ये समझ आ गया। हो सकता है आज के बाद पुरसा महदी को दो। हाँ, लाजिम है यार, हमेशा विरसा वारिस को मुंतकिल होता है। हो सकता है टाइम को पुरसा दो। बहुत शुक्रिया यार, हम नहीं देते। देखो, किसी सोसाइटी में किसी का कोई दुनिया से चला जाए, मर्डर हो जाए, हम क्या जाके करते हैं? 3 रवैये बताने लगा और इसी पे बात खत्म। 3 रवैये। पहला रवैया वो जाता है जो उस मुआशरे का एक फर्द है, वो जाता है वहां रोता है, फातिहा पढ़ता है, वापस आ जाता है। दूसरा रवैया कत्ल होने वाले का थोड़ा बहुत ताल्लुकदार है, वो वहां जाता है, वहां बैठता है, काफी देर बैठ के रोटी खा के फातिहा पढ़ के वापस आ जाता है। तीसरा बहुत ज्यादा कत्ल होने वाले से मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा उसका दम भरता है, वो वहां ना रोटी खाता है, बहुत शुक्रिया, ना वो कोई दुनियावी रस्म रिवाज, वो एक ही काम करता है, वो ढूंढता है इस मकतूल का वारिस कौन है, इस मकतूल का वारिस कौन है, उसको ढूंढता है।
اور جب وارث مل جائے پھر پانچواں کام کرتا ہے. کیا؟ وارث کو کہتا ہے میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں. اگر کیس لڑنا ہے میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. تو نے بدلہ لینا ہے میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. 1400 سال سے ہم دعا پڑھتے ہیں کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ پڑھتے ضرور ہیں, کبھی ہم نے اسے کہا نہیں سرکار ہمارے لائق کوئی حکم ہو. سرکار ہم حاضر ہیں. صدیاں ہو گئی آپ کو پردہ غیبت میں روتے ہوئے. شہنشاہ معظم ہم حاضر ہیں. 3 قاتل ہیں امیر المومنین کے تاریخ نے لکھے. پہلا شبیب, دوسرا وردان, تیسرا ابن ملجم. یہ ملجم نہیں ہے, لفظ ملجم ہے. ملجم. شبیب آیا اس وقت جب امیر کائنات تکبیر میں تھے. یا علی نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ آیا مولا علی کے روپ کو دیکھا, کانپا, ہاتھ میں تلوار تھی ننگی, وہی تلوار اس کو لگی, پھر نار ہو گیا. علماء نے لکھا ہے دوسرا قاتل اس وقت آیا جب یا علی رکوع میں تھے. وردان آیا, یہ بھی تلوار لے کے آیا, اسے نیت سے آیا. کب کپاہٹ اس کے اندر طاری ہوئی, چلا نہ سکا, پیچھے دوڑا, پچھلے پاؤں دوڑا. تیسرا اس وقت آیا جب مولا علی سجدے میں تھے. یا علی پاک جب سجدے میں تھے. تیسرا لعین اس وقت آیا. سجدے میں جانے کی دیر تھی, کوئی ایسی ضرب لگی علی بادشاہ کو. جبرائیل آوازیں دیتے پھر رہتے لوگوں دین کا ستون گر گیا ہے. دنیا والوں, جودہ بن جبیرہ, تھوڑی سی میں تاریخ بتا دوں. جودہ بن جبیرہ مؤذن ہے مسجد کا, اذان دیتا ہے. جودہ بن جبیرہ امیر کائنات تشریف لائے, جودہ کو امر دیا. غازی پاک سے روایت ایک بیان کرنے لگا ہوں. غازی پاک فرماتے ہیں ہم ساری رات تلاوت میں مصروف رہے, صبح اس انتظار میں تھے, ہم نے روزہ رکھا, ہم اس انتظار میں تھے جودہ اللہ اکبر کہے اور ہم مسجد چلے جائیں, بابا کے پاس چلے جائیں. غازی پاک روایت کرتے ہیں جبر مشیت کے تحت ہم نے ایک مکاشفہ دیکھا. ہم نے یہ دیکھا جیسے ہی ہم تھوڑے سے بے نیاز ہوئے, میں یہ جملہ کہوں گا, تھوڑے سے بے نیاز ہوئے, ہم نے ایک مکاشفہ دیکھا. مولا فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جبرائیل آوازیں دیتا پھر رہا ہے, لوگو دین کا کعبہ ڈھا دیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں, یہ فرماتے ہیں مولا غازی فرماتے ہیں ہم اسی مکاشفے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کعبہ گر گیا. ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے فرشتے آ رہے ہیں, ملک آ رہے ہیں, وہ آتے ہیں اس گرے ہوئے کعبے کی خاک کو اپنے پروں میں ملاتے ہیں, پھر پرواز کر جاتے ہیں, پھر ملاتے ہیں, پھر پرواز کر جاتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا. اتنی دیر میں آواز بلند ہوئی, اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. ملکہ شام نے, علی کی علی بیٹی نے آ کے کہا غازی جا کے دیکھ بڑی عجیب صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کہا تو قتل الامیر المومنین. تھوڑا سا ذہن میں تصور کرو جب یہ کیفیت سنی ہوگی تو اس وقت غازی کی کیفیت کیا ہوگی. سرکار کے ارتگار وفا, سرکار وہاں سے اٹھے, نہ امامہ سنبھلا نہ نالین سنبھلی, سرکار اٹھے دوڑے مسجد کے دروازے کی طرف, جا کے مسجد کے جانے کے لیے پیچھے سے ملکہ شام نے آ کے غازی کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا. فرماتی ہیں غازی بابا شہید ہو گئے, بابا کو ضرب لگ گئی ہے. غازی بابا کو بیٹی کا ایک پیغام دے دینا. بیٹی کہہ رہی ہے جلدی بابا گھر آؤ ورنہ میں مسجد چل کے آ جاؤں. ورنہ میں مسجد چل کے آ جاؤں گی. 1-1.5 منٹ اور بس, روتے بھی جاؤ, ان مظلوموں کے وارث کو بھلاتے بھی جاؤ, اعلی جل بھی پکارتے جاؤ. غازی پاک روایت فرماتے ہم جو ہی پہنچے کیا کیفیت ہے. بابا مسلح بھی ہے, خون کا فوارہ جاری ہے, مسلح خون سے تر ہے. دائیں طرف پاک حسن ہے, بائیں طرف حسین بادشاہ ہیں. دونوں کو بوسہ دے رہے ہیں, شفقت کے ہاتھ پھیر رہے ہیں. ہم جلدی جلدی گئے بابے کی قدموں کی طرف, قدموں کو جا کے پیار کیا, اور پیار کر کے ہم نے کہا یا علی بابا پاک آقا جلدی مسجد سے گھر چلے ورنہ آپ کی شرم و حیا والی بیٹی کا پیغام ہے. اگر آپ نے دیر کر دی
तो हम मस्जिद तशरीफ लेके आएंगे। क्या अली फरमाते हैं, सबर का सरदार आवाज देके कहते हैं, हसनैन मोहम्मद अनफिया गाजी मुझे जल्दी करो, घर ले चलो, मुझे बेटी का मस्जिद में आना बर्दाश्त नहीं है। कुजा मस्जिद, कुजा मेरी बेटी। मैं कहता हूँ या अली, उस वक्त आप कहाँ थे इतनी लंबी पेशी के लिए? बल्कि